کہ اس زمانے میں شیطان نے مسلمانوں کے ذہنوں پر یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے، اچھی طرح بٹھا دی کہ دین کے وجود میں آنے کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی لازم طریقہ نہیں ہے، اور خروج نقل و حرکت یہ یعنی ہر زمانے میں یہی راستہ نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں۔ یہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت تک دین کو پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جب تک وہ طریقہ بعینہ وجود میں نہیں آئے گا، خدا کی قسم اس وقت تک غیبی مددیں نہیں آئیں گی، یہ پکی بات ہے۔ جب تک وہی طریقہ وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک غیبی مددیں نہیں آئیں گی، پکی بات ہے۔ غور سے سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو دعوت دی، کسریٰ کو دعوت دی۔ جتنے بھی اغیار ہیں ساری دنیا میں مسلمان، ان کو دعوت دیے بغیر ان سے مقابلے کی سوچ رہے ہیں۔ کبھی بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے، جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے۔ یہ کہنا کہ اب تو چینلوں سے ساری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اسلام تو دعوت تو پہنچ چکی ہے، اب تو مقابلہ کر لیا جاوے، وہ تو خدا کی قسم اگر نبوت کے طریقے سے ہٹ کر دعوت دو گے اور پھر مقابلہ کرو گے تو ہمیشہ ناکامی ہوگی، ہمیشہ ناکامی ہوگی۔ اس لیے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ نظام کائنات کو مسخر کرتا ہے۔ اگر دعوت عبادت کے جمع کرنے سے سورج کو روکا جا سکتا ہے، سورج کو روکا جا سکتا ہے، تو ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے اگر دعوت عبادت کو جمع کرنے پر سورج کو روکا جا سکتا ہے؟ یوشع بن نون نے کہا تھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے تاکہ ہم دشمن سے مقابلے سے فارغ ہو کر عصر پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پھر سورج غروب ہو۔ سورج کو روک دیا، سورج کو روک دیا۔ سورج نے انتظار کیا مجاہدین کے قتال سے فارغ ہونے کا۔ جب یہ دشمن پر فتح کر کے فارغ ہو گئے، پھر عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا۔ یہ نہیں کہ سورج تو غروب ہو کر رہے گا، یعنی کیسے غروب ہو جائے گا؟ جب تک ہم دعوت کے تقاضے سے فارغ ہو کر عبادت کامل نہ کر لیں۔ اس زمانے میں جتنا بھی ساری دنیا کو دین کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے وہ رواجی طریقوں سے پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمان کا مال خرچ ہو رہا ہے اس کی خواہشات پر، اور اس مال کا کچھ حصہ یا بغیر مال کے مفت میں ساری دنیا کو دین کا پیغام جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بات کے پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے، بات پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے تو پھر اپنی جان مال خروج پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بے عقل ہیں، یوں کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام پیش کیے جاتے تو آپ آسان بھی اختیار کرتے، مشکل کو چھوڑ دیتے۔ سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں، کہتے ہیں یہ آسان ہے یہ مشکل ہے۔ سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں، کہتے ہیں رواج آسان ہے یہ سنت مشکل ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ کا طریقہ دعوت آپ کے زمانے کے لیے ہے، بلکہ جس طرح آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو دعوت دی، کسریٰ کو دعوت دی، آپ نے کسریٰ کو دعوت دی، خط سے نہ گیا، خط سے نہیں گیا۔ اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا، اس زمانے میں ایک سیکنڈ میں میسج ساری دنیا کو پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم
نہ اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد ہے، نہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کا ادا ہونا ہے، جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ پیغام پہنچانا اس کو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ دلوں میں بات پہنچتی ہے جس بات کے پیچھے مجاہدہ ہوتا ہے، جو بات سہولت سے کہی جائے گی وہ مؤثر نہ ہوگی، وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی مکاشفہ ہوگا، مجاہدہ ہوگا اتنا مکاشفہ ہوگا، یعنی جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ حقیقت کو اتنا کھولیں گے۔ جتنی مادی شکلیں ہیں زمین کے اندر کی ان پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جس کی جتنی کوشش اس پر اتنا مکاشفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوت اللہ میں جتنا جان اور مال کو کھپایا جاوے گا اس کام کی حقیقت اتنی کھلے گی۔ تو میں نے عرض کیا اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے دوڑتے تھے، خطوط کو لے کر پیغامات پہنچائے جاتے تھے، ڈاک کا نظام تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو جو خط بھیجا وہ جماعت کو دے کر بھیجا، 4 صحابہ کو بھیجا آپ نے خط دے کر، 4 صحابہ بھیجے گئے خط دے کر، وہ اعمال دعوت اعمال عبادت کرتے ہوئے کسرا کی طرف گئے۔ آپ نے جہاں بھی بھیجا صحابہ کو بھیجا، خط کا بھیجنا بطور ثبوت کے تھا، جماعت کا بھیجنا بطور دعوت کے تھا۔ میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی، خط دعوت نہیں تھا، خط دعوت نہیں ہے، خط دعوت نہیں ہے، جماعت کا بھیجنا دعوت ہے۔ خط کا بھیجنا بطور ثبوت کے ہے، جماعت کا بھیجنا بطور دعوت کے ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک خط آپ نے لکھا کسرا کو، کسرا نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا انہوں نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ دیا۔ لو جی، ایک ملک کے فتح ہونے کے لیے 4 آدمیوں کی جماعت اور خط کے پھٹنے نے سارے ملک کو پھاڑ دیا۔ کسرا نے کہا کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ 2 آدمی کافی ہیں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لانے کے لیے۔ بازان کو حکم دیا کہ فوراً 2 آدمی بھیجو، فوراً 2 آدمی بھیجو مدینہ منورہ، جو نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کر کے لاویں۔ 2 آدمی وہاں پہنچے، 2 آدمی وہاں پہنچے، بازان کی طرف سے آپ کو دیکھتے ہی کانپنے لگے خوف سے۔ آپ میں نہیں گھبراؤ مت، تسلی دی، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ کس نے تمہیں حکم دیا گرفتار کرنے کا؟ کہ ہمیں بازان کے گورنر نے حکم دیا ہے، اور بازان کے گورنر کو، اب جو ہے یمن کے گورنر بازان کو بڑے بادشاہ نے کسرا نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تم جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو جا کے یہ بتا دو کہ میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا، میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں سے کہ جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کے آقا کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا۔ اچھی بات ہے کہ کسرا کو اللہ نے رات قتل کر دیا۔ آپ نے اطمینان سے جواب دیا گرفتار کرنے والوں کو کہ جاؤ کہہ دینا بازان سے کہ تیرے آقا کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا۔ انہوں نے اسی وقت قلم کاغذ نکالا، وقت لکھا، تاریخ لکھی اور بازان کو خبر کی۔ بازان نے آگے پیغام بھیجا کسرا کی طرف کہ انہیں کی طرف سے یہ جواب آیا ہے۔ پتہ چلا اسی وقت، اسی تاریخ میں، اسی رات میں شیروے نے اپنے باپ کسرا کو، پرویز کو قتل کر دیا، پرویز کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس ملک کو ایسا بکھیرا کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کسرا کی جگہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، کیونکہ شیروے نے باپ کو قتل کیا۔ باپ کو اندازہ ہو گیا تھا
کہ میرا بیٹا میری بادشاہت کے خلاف ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ باپ نے کوشش کی بیٹے کو قتل کرنے کی، اپنے مخصوص خزانے میں ایک ڈبیا میں زہر بھر کے رکھا، اس پر لکھا کہ یہ طاقت کی دوا ہے۔ ڈبیا میں زہر بھر کے رکھا، اس پر لکھا کہ یہ طاقت کی دوا ہے، جمع کے لیے قوت ملے گی اس سے۔ شیروے نے بیٹے نے باپ کو پرویز کو قتل کیا۔ پھر بیٹے کو خیال ہوا کہ اور بھائی بھی ہیں، ویسا نہ ہو کہ وہ میری جگہ بادشاہ بن جاویں۔ جتنے بھائی تھے سب کو قتل کیا، خاندان میں کوئی مرد شیروے نے نہیں چھوڑا، سب کو قتل کیا۔ سب کو قتل کرنے کے بعد پھر باپ کا خزانہ کھولا، اس میں ڈبیا نظر آئی رکھی ہوئی، اس میں وہ ڈبیا نظر آئی۔ کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، میرا باپ کتنی قوت کی چیزیں کھاتا تھا اور مجھے نہیں دکھلاتا تھا۔ وہ ڈبیا نکالی، اس میں سے وہ دوا کھائی، شیروے خود مرا۔ اب کوئی خاندان میں مرد نہ رہا جو کسی کی جگہ بادشاہت کرتا، کسی کی جگہ بادشاہت کرتا۔ یہیں سے ابتدا ہوئی عورتوں کی بادشاہت کی، یہیں سے ابتدا ہوئی عورتوں کی بادشاہت کی۔ کسرا کی لڑکی بچی تھی، اس لڑکی کو مجبوراً سب نے بادشاہ بنایا۔ آپ نے سن کے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنا بادشاہ اور اپنی ملکہ عورت کو بنا لیا۔ دیکھو تو صحیح، قیامت تک کے لیے اصول بنا لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ سارا کچھ اس پر ہوا کہ آپ کی جماعت دعوت دینے گئی، آپ کی جماعت خود دعوت دینے گئی۔ یہ سارا کچھ اس پر ہوا، آپ کی جماعت خود دعوت دینے گئی۔ میرے دوستو عزیزو، ہماری طبیعتیں رواجی طریقوں سے متاثر ہیں، ہماری طبیعتیں رواجی طریقوں سے متاثر ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ دعوت ایک مخصوص متعین طریقہ محنت کا نام ہے۔ دعوت ایک مخصوص متعین طریقہ محنت کا نام ہے۔ دعوت ایک مخصوص اور متعین طریقہ محنت کا نام ہے۔ زمانے کے اعتبار سے تبلیغ کا پروگرام بنانا یہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی امت اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت کے مطابق کرے، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ تو قیامت تک آنے والی امت اس کام کو صحابہ کی سیرت کے مطابق کرے، یہ دعوت ہے۔ اس لیے فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو، اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لاؤ۔ اس لیے دوستو عزیزوں، سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کو بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے بھی صحابہ کرام کا طریقہ عمل غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ باہر نکل کر دعوت دیتے تھے، مقام پر کیا کرتے تھے، مقام پر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا، صحابہ کا طریقہ محنت کیا تھا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ عمل کیا تھا، صحابہ کا طریقہ عمل کیا تھا۔ صحابہ کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے، یہ ایک معمول تھا، یہ ایک معمول تھا۔ ملاقات برائے ملاقات نہیں تھی، ملاقات برائے مسجد تھی، ملاقات برائے ملاقات نہیں، ملاقات برائے مسجد، کیونکہ دعوت کے ذریعے امت کو ہدایت پر اور دعوت کے ذریعے امت کو اعمال پر لانا ہے۔ دعوت اللہ کا مطلب علماء نے لکھا ہے، دعوت اللہ کا مطلب دعوت الی فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا، اللہ کی فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا، یہ دعوت کا اصل مطلب ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا۔ سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے، سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے کہ دعوت کے ذریعے امت کو ایمان کے فریضے پر لانا ہے، جس کے لیے ایک عرض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور دعوت دے کر ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں ایمان کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے، دعوت دے کر
مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہ ہے صحابہ کرام کے گشت کا اصل مقصد. ایک ایک فرد سے ملاقات کرتے تھے، ایک ایک فرد سے ملاقات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے. یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر، اب پر ایمان لائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے اعمال مسجد سے امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد کا ماحول دلوں کو ہدایت کے لیے کھولے گا. مسجد کا ماحول دلوں کو ہدایت کے لیے کھولے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. مسجد کے ماحول میں، مسجد میں رہنا خود ہدایت کا حاصل کرنا ہے. مسجد میں رہنا بذات خود ہدایت کا حاصل کرنا ہے. ایک مسلمان کا مسجد کے ماحول میں رہنا یہ ہدایت کا حاصل کرنا ہے. میں عرض کر چکا کہ بات کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے، دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا اصل ہے. دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا اصل ہے. کہ صحابہ کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لے آئیں. اس لیے اعمال مسجد اعمال ہدایت ہیں. اعمال مسجد اعمال ہدایت ہیں. وقت ثقیف کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا. ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرنے اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنے کے واسطے کہ دل سخت تھے، فرائض سے انکار کرتے تھے. اسلام قبول کر لیا تھا لیکن فرائض سے انکار کرتے تھے. آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود ہدایت کا سامان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسجد کا آباد کرنے والے یہی ہیں ہدایت یافتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان کا وقت مسجد کے ماحول میں گزرے. مسلمان کا وقت مسجد کے ماحول میں گزرے. یہ بذات خود مقصود ہے کہ دعوت دے کر اعمال مسجد کی طرف لاؤ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے. اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ہمارا ملاقات کر کے مسجد کی طرف چلا لینا اللہ کی رحمت کو امت کی طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ کی رحمت کو امت کی طرف متوجہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کہ اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک بنیادی عمل ہے کہ اپنے اور ایک مسلمان کے یقین کو رواجی شکلوں سے اور مادی شکلوں سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر لانے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے